حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غم یا پریشانی آئے تو قرآن پاک کے یہ 2 لفظ پڑھنا شروع کر دیں، اسی وقت تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ محترم ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ قرآن پاک کے 2 ایسے الفاظ ہیں کہ ان کو پڑھنے سے تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر زندگی میں کبھی کوئی غم یا پریشانی آ جائے تو قرآن پاک سے مسائل کا حل اختیار کرو۔ آج جو لفظ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا بہت ہی مجرب اور بااثر عمل ہے، اور تمام مشکلات آپ کی انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گی۔ ناظرین، زندگی میں غم اور پریشانیاں تو ہر انسان پر آتی ہیں، کبھی ان غموں اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ جب بھی کوئی غم آئے، کوئی پریشانی آئے، فوراً اپنا سارا غم، اپنا دکھ اللہ رب العزت کو سنائے۔ اس طرح غموں اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے خود اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ الکہف میں فرمایا، اللہ کو پکارو اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ، اور جو دل کی گہرائیوں سے ان ناموں کو پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی۔ ناظرین، آج کل ہمارے زوال کی ایک بہت بڑی وجہ، ہماری ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ چھوڑ دیا ہے، اور دنیا کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہیں کہ نہ فرض نماز کی فکر ہے، نہ تلاوت قرآن پاک کی فکر ہے، نہ صدقہ، نہ خیرات کی فکر ہے، اور نہ ہی ذکر و اذکار اور تسبیحات کی فکر ہے، اور بعد میں ہم پریشان رہتے ہیں، اور ادھر ادھر ہم گلے شکوے کرتے ہیں کہ ہمیں کیا ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ ہماری زندگی کیا کر رہی ہے۔ زندگی دن بدن دشوار ہوتی جا رہی ہے۔ دوستو، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے۔ دین اسلام کا مقصد نہ صرف روحانی نجات ہے، بلکہ ایک پرامن، منصفانہ اور بامقصد زندگی گزارنے کا سلیقہ بھی سکھانا ہے۔ جب کوئی فرد یا معاشرہ دین سے دور ہو جاتا ہے تو اس کے منفی اثرات زندگی کے ہر گوشے میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے خالق سے رابطہ کھو بیٹھتا ہے، جو اس کی زندگی میں بے سکونی، بے مقصدی اور روحانی خلا کا سبب بنتا ہے۔ پہلا بڑا نقصان روحانی کمزوری ہے۔ جب انسان نماز، قرآن، ذکر اور دعا سے دور ہو جاتا ہے تو دل سے سخت ہو جاتا ہے، اللہ کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، اور گناہوں میں ملوث ہونا معمول بن جاتا ہے۔ ایسے انسان کو نہ حلال و حرام کی تمیز رہتی ہے اور نہ ہی آخرت کی فکر ہوتی ہے۔ دوسرا نقصان اخلاقی گراوٹ کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ دین ہمیں سچ بولنے، ایمانت داری، عدل اور صبر، شکر اور رحم دلی کی تعلیم دیتا ہے۔ دین سے دوری کی صورت میں یہی اخلاقی اقدار کمزور ہو جاتی ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ معاشرہ بددیانتی، جھوٹ، ظلم، خود غرضی اور فتنہ فساد کا شکار ہو جاتا ہے۔ تیسرا بڑا نقصان معاشرتی بگاڑ ہے۔ جب فرد دینی تعلیمات کو چھوڑ دیتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر پڑتا ہے۔ خاندان ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، رشتوں میں دراڑ آ جاتی ہے، والدین کی نافرمانی بڑھ جاتی ہے، اور معاشرتی ربط کمزور پڑنے لگتا ہے۔ چوتھا نقصان نفسیاتی بیماریوں کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ جو دل اللہ کی یاد سے غافل ہوتا ہے وہ وسوسوں، پریشانیوں، بے چینی اور ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا گیا، خبردار اللہ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پانچواں نقصان آخرت کی تباہی ہے۔ دین سے دوری کا سب سے بڑا اور ابدی نقصان یہ ہے کہ انسان اپنے رب کے حضور ناکام ہو جاتا ہے۔ جو شخص دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات سے غافل رہا، وہ قیامت کے دن اللہ کی رحمت سے محروم ہو سکتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین سے تعلق مضبوط کریں، نماز قائم کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں، علم دین حاصل کریں اور اپنی زندگی کو اسلامی تعلیمات کے مطابق ڈالیں۔ یہی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا راستہ ہے۔ ناظرین، زندگی کے سفر میں کوئی انسان ایسا نہیں جو غم پریشانی سے خالی ہو۔ کبھی رزق کی تنگی دل کو بے چین کرتی ہے،
کبھی بیماری جسم کو توڑ دیتی ہے، کبھی اولاد کی نافرمانی دل کو بے سکون کرتی ہے، اور کبھی دنیا کے جھمیلوں میں انسان اپنے رب کو بھول کر تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے۔ انسان کی فطرت میں کمزوری ہے، وہ روتا ہے، گھبراتا ہے، پریشان ہوتا ہے اور پھر آسرا ڈھونڈتا ہے، کبھی انسانوں میں، کبھی دنیاوی اسباب میں، مگر اصل سکون اور راحت صرف اللہ کے ذکر میں ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ کے قرآن مجید میں ہے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ترجمہ جان لو دلوں کا سکون صرف اور صرف اللہ کے ذکر میں ہی ہے۔ یہ آیت یہ حقیقت ظاہر کرتی ہے کہ دنیا کے تمام علاج، تمام تدبیریں اور تمام سکون کے طریقے اس وقت تک بے فائدہ ہیں جب تک انسان اپنے دل کو ذکر الہی سے زندہ نہیں کرتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص غم یا پریشانی میں مبتلا ہو اور اللہ کو یاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے غموں کو دور کر دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں وہ راستے بتائے جو دنیا کے دکھوں سے نجات اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ ہیں۔ فرمایا، قرآن کو تھامے رہو، اس میں نور ہے جو اندھیروں کو مٹا دیتا ہے، وہ شفا ہر درد کی، وہ سکون ہے ہر بے قراری کی۔ اسی لیے جب انسان کے دل پر غم کے بادل چھا جائیں اور دنیا کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہو، تب قرآن کے 2 لفظ پڑھ لینے سے وہ نور نازل ہوتا ہے جو تمام اندھیروں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ 2 الفاظ معمولی نہیں بلکہ یہ ذکر الہی ہیں جن میں پوری کائنات خالق کائنات کے حضور پیش کرنی چاہیے، کیونکہ وہی ہے جو سنتا ہے، جو سمجھتا بھی ہے اور دلوں کے زخموں کو مرہم بھی دیتا ہے۔ جو مسلمان بھی کسی غم میں ان الفاظ کو پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے غم دور فرما دیتا ہے۔ یہی قرآن کے الفاظ ہیں جو دلوں کے زنگ کو صاف کرتے ہیں، مایوسی کو امید میں بدل دیتے ہیں اور انسان کو مخلوق سے ہٹا کر خالق کے قریب کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جب تمہارے دل پر کوئی بوجھ ہو، زبان سے کچھ نہ کہہ سکو، تو صرف قرآن کے یہ 2 الفاظ دل سے دہرا لو، ان میں اللہ کے رحم و کرم کا دروازہ چھپا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، غم اس دل پر کبھی قائم نہیں رہتا جو ہر وقت اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے اہل دل کہتے ہیں کہ جب تمہیں لگے کہ دنیا کا ہر دروازہ بند ہو گیا ہے تو گھبراؤ نہیں، اللہ کے دروازے پر سر رکھ دو، قرآن کے الفاظ سے اپنے دل کو روشن کر دو۔ تم دیکھو گے کہ جہاں مایوسی تھی وہاں روشنی اتر آئے گی، جہاں آنسو تھے وہاں اطمینان آ جائے گا، اور جہاں خوف تھا وہاں یقین پیدا ہو جائے گا۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، پیارے ناظرین، ایک جگہ اور ارشاد فرمایا جاتا ہے، تو اے مومن، اگر غم نے دل کو گھیر رکھا ہے، اگر نیندیں اڑ چکی ہیں، اگر دل بے سکون ہے، تو دنیا کے علاجوں میں مت بھٹکو، یقین کریں اللہ میرے ساتھ ہے، تب غم خود بخود مٹ جاتے ہیں۔ اور یہی پیغام اس ویڈیو کا مقصد ہے کہ قرآن کے ان 2 الفاظ میں جو طاقت، جو نور، جو سکون چھپا ہے، وہ کسی دنیاوی علاج میں نہیں ہے۔ تو ناظرین، اس مشکل وقت سے نکلنے کا ایک راستہ آپ کو بتاتی ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی غم یا پریشانی آئے تو اللہ تعالیٰ کے ان 2 ناموں کی تسبیح پڑھ لیا کرو، تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ یہ عمل بہت ہی طاقتور ہے اور اللہ تعالیٰ کے یہ 2 نام بہت ہی بابرکت ہیں۔ اگر آپ اس سب پر عمل کر لیا، ساری زندگی آپ اس بندے ناچیز کو دعائیں دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو عمل آپ کو میں بتانے جا رہی ہوں، اگر آپ ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، زندگی میں مختصر سا ایک عمل ہے جو لوگ روز اس عمل کو کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، ورنہ ایک مرتبہ کرنے سے ہی انشاءاللہ تعالیٰ بہت زیادہ فائدہ ہوگا کہ دعا میں ہاتھ نیچے آنے سے پہلے عمل کی برکت سے آپ کو غیبی مدد مل جائے گی اور آپ خود اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے۔ ان تمام پریشانیوں جو آپ کو تنگ کرتی ہیں دور ہو جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے 2 ایسے بابرکت نام ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ سے ضد کر کے پڑھنے والے کی ہر بات منوا لیتے ہیں۔ اس عمل کی برکت سے وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو عطا فرما دیتے ہیں اور اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔
محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں آج کے اس عمل کی جانب جو میں آپ کو آج بتانے جا رہی ہوں کہ آپ نے کیسے کرنا ہے۔ توجہ سے سنیے گا اور کوئی بھی عمل میں بدلاؤ نہیں کرنا اور کس ترتیب سے پڑھنا ہے، تو اس لیے سب سے پہلے آپ نے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ ثواب کے لیے 1 مرتبہ میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ یا رزاق کو پڑھنا ہے۔ یا رزاق کو آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی سی صورتیں پڑھ لینی ہیں، یعنی آپ نے چاروں کل پڑھنے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے سورۃ کافرون پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ یہ سورۃ کافرون پڑھنے کے بعد آپ نے جو دوسرے نمبر پر سورت پڑھنی ہے وہ ہے سورۃ اخلاص۔ سورۃ اخلاص بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ پھر تیسرے نمبر پر آپ نے سورہ فلق کو پڑھنا ہے۔ سورہ فلق بھی سماعت فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اور پھر آپ نے آخر میں جو پڑھنی ہے سورت وہ آپ کو پتہ ہوگا، سورۃ ناس ہے، چاروں کل کا ہر انسان ہر مسلمان کو پتہ ہے، تو آپ نے وہ بھی پڑھ لینی ہے، وہ بھی ملاحظہ فرما لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ یہ 4 کل آپ نے 1 مرتبہ پڑھ لینے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ پھر سے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا وظیفہ ہے، اثرات بہت اچھے ہیں، اگر آپ کریں گے تو انشاءاللہ اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ درود ابراہیمی آپ نے ہاتھ اٹھا کر پڑھنا شروع کر دینا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے دعا مانگنا شروع کر دینی ہے۔ آپ کی جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانیاں ہیں، جو بھی مشکلات ہیں، رزق کی تنگی، مالی مشکل، مالی تنگ دستی، بندشیں، رکاوٹیں، کاروبار بند ہو چکا ہے، رشتوں میں بندشیں ہیں، آپ کا جو بھی نیز مقصد ہوگا آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے دعا مانگنی ہے۔ دعا مانگنے کے بعد 1 مرتبہ آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے۔ سورہ مزمل پڑھتے دوران آپ کا جو بھی مقصد ہو اس کو اپنے ذہن میں رکھیے گا۔ اس عمل کو پڑھتے دوران آپ نے مکمل یکسوئی کے ساتھ، مکمل توجہ کے ساتھ اس عمل کو کرنا ہے اور کامل یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ بے شک اللہ کے ذکر میں بہت زیادہ برکت ہے۔ جب آپ عمل کو یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور اس یقین کے ساتھ پڑھیں گے کہ میرا رب ہی سب کچھ کرنے والا ہے، تو پھر میرا رب آپ کی ہر مشکل کو حل کر دے گا اور نہ ہی کوئی آپ سے اس عمل کے دوران بات کرے۔ آپ جو بھی مقصد کو ذہن میں رکھ کے اس عمل کو کریں گے، انشاءاللہ آپ کی بگڑی بات بن جائے گی، آپ کے معاملات حل ہو جائیں گی، جو بھی آپ کا مقصد ہوگا وہ پورا ہو جائے گا۔ اللہ پاک آپ کو ایک ہی بار میں یہ عمل کرنے کی برکت سے انشاءاللہ تعالیٰ نواز دے گا۔ آپ سوچ بھی نہیں سکتے جو ترتیب بتائی گئی ہے، پھر اسی ترتیب اتنی ہی تعداد میں آپ نے عمل کو کرنا ہے۔ اور اس کے بعد جب سورہ مزمل آخر میں پڑھ لیں، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے بہت ہی بابرکت ناموں کی تسبیح پڑھنی ہے، یا قادر یا نافع۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں نہایت ہی بابرکت اور پر اثر نام ہے۔ جو شخص دل سے یا قادر یا نافع کا ورد کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت اور کشادگی عطا فرماتا ہے۔ یہ نام پڑھنے سے دل کی پریشانیاں، ذہنی الجھنیں اور اضطراب دور ہو جاتا ہے۔ پیارے مسلمان بہن بھائیوں، ان ناموں کو کثرت سے ورد انسان کے دل میں وسعت پیدا کرتا ہے، وہ دوسروں کو برداشت کرنے لگتا ہے، جس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔
چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر بھی ہے، اس کا نام کا ورد علم و فہم میں اضافے کا سبب بنتا ہے اور ہماری کامیابی کے راستے کھول دیتا ہے۔ جو مسلمان اللہ سے غافل ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تمام دعائیں قبول ہوں تو اللہ سے رجوع کریں۔ آپ نے اس بابرکت ناموں کی پوری ایک تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی نام کی تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ ایسی تسبیح ہے جو اللہ کریم سے ہر بات منوا کر رہتی ہے۔ آپ جو بھی مانگیں گے آپ کو انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے ضرور ملے گا اور اللہ تعالیٰ وہ آپ کو عطا فرما دیں گے۔ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کے مال و جان میں، عزت و آبرو میں وسعت عطا فرمائیں گے، آپ کے علم میں اضافہ فرمائیں گے، آپ کی تمام پریشانیاں دور ہو جائیں گی اور تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی دلی خواہشات ہیں انشاءاللہ تعالیٰ پوری ہو جائیں گی۔ جو بھی آپ کی مرادیں ہیں وہ اس بابرکت تسبیح کے عمل سے اللہ تعالیٰ پوری فرما دے گا۔ ناظرین محترم اور پیارے مسلمان بہن بھائیوں، عمل کو کریں، وظیفے کو کریں۔ وظیفے کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سن لیں تاکہ ترتیب اور تعداد میں کوئی کمی یا کوتاہی نہ ہو۔ آپ نے سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی پیارا نام یا رزاق کو پڑھ لینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد 4 کل پڑھ لینے ہیں۔ چاروں کل پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر اپنے مقصد کی دعا کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے سورۃ مزمل پڑھنی ہے اور آخر میں اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی بابرکت نام کی تسبیح کرنی ہے، یا قادر یا نافع، یعنی 100 مرتبہ آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ نام پڑھنے ہیں اور اس کے بعد آخر میں آپ پھر سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لیجئے اور دل میں جو خواہشات ہوں، جو مرادیں ہوں، جو بھی تمنائیں ہوں، جو بھی مقاصد ہو اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کی بارگاہ میں رکھ دیجئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رو کر گڑ گڑا کر اپنے گناہوں پر ندامت کرتے ہوئے اپنی کوتاہیوں کی توبہ کیجئے۔ جب آپ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں گے تو میرا رب آپ کی کوئی دعا رد نہیں فرمائیں گے۔ انشاءاللہ تسبیح کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نواز دے گا جس کی آپ کے دل میں خواہش پیدا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی تمام مشکلات اور پریشانیوں کو دور فرمائے، ہماری تمام حاجات کو پورا فرمائے، رزق کی تنگی، مالی یا پریشانی کو دور فرمائے، رشتوں میں بغاوتوں کو دور فرمائے، رشتوں کی بندشوں کو دور فرمائے، جوان بیٹیوں اور بیٹوں کے رشتوں کے لیے اچھے اسباب پیدا فرمائے اور ہر کام میں آسانی پیدا فرمائے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، نیکی کی بات سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کو کشادگی کے لیے اور ثواب کی نیت سے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کریں۔ یہ صرف ایک ثواب ہے اور اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ جزاک اللہ۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔